तकी قادری مجیبی صاحب سے مرشد اور مرید کا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ سے انہوں نے اپنا یہ مقالہ اخذ کیا ہے، اس کو بڑی تحقیق کے ساتھ مرتبہ خلدآباد شریف کی اس سرخیز سرزمین پر حاضر ہوا ہوں۔ اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے اجازت حضور تنویر ملت حضرت علامہ مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب مزہ کیوں ہے؟ تو غالب کہتے ہیں کہ غالب تیرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، غالب تیرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیری سخن کے پاؤں، یعنی حضرت امیر خسرو کے پاؤں دھو کے پیتا ہوں تو اس لیے کلام میں مزہ ہے۔ میرے ماموں محترم سید ریاضوی صاحب جو ایک مشہور صوفی پوئٹ بھی ہے، صوفی اسکالر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی زمین پر لرزیدہ ہو رہے ہیں جہاں فکر و فن کے پاؤں، لرزیدہ ہو رہے ہیں جہاں فکر و فن کے پاؤں، کیسے ٹھہر سکیں گے وہاں کم سخن کے پاؤں۔ اور دیکھو سرے یزید اندھیروں میں دفن ہے، دیکھو سرے یزید اندھیروں میں دفن ہے، دیکھو چمک رہے ہیں میرے پنجتن کے پاؤں۔ مرید ہونے آئے اور پیر کو یہ معلوم نہ ہو کہ مرید کا انجام کیا ہوگا تو ایسے وقت مرید کرنا ہی حرام ہے۔ اب ذرا شیخ کے اوصاف اور اخلاق کے تعلق سے بھی حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کا ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ بیعت لینا اور مرید کرنا ایسے شخص کے لائق ہے جو بندگان خدا کا خیرخواہ ہو۔ مثلا اگر کوئی آدمی کسی فقیر کے پاس جائے اور وہ فقیر اس سے پیچھا چھڑا کے بھاگے اور اچانک اس فقیر کے رستے میں کنواں آ جائے اور وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہو، وہ فقیر کنواں پھلانگنے کے بعد اپنا منہ گھما کر اس شخص سے کہے کنواں سامنے ہے سنبھل کر گر نہ جانا، ایسے شفیق آدمی کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شخصیت جو خلدآباد شہر میں تشریف لائی وہ متبرک شخصیت حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسری شخصیت حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسری متبرک شخصیت حضرت حسن علی سجدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے اولین خلفاء میں سے، کچھ روایتیں ہیں کہ حضرت بابا فرید کے خلفاء میں سے ہیں، لیکن معتبر یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اولین خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے یہاں خانقاہی ماحول قائم کر کے روحانی بیج بوئے جس کو آج ہم نظامی چمن کہہ رہے ہیں۔ دوسری متبرک شخصیت حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ۔ آپ کی تعلیمات محبت، صبر اور عاجزی کی مثال ہے۔ تیسری محترم المقام شخصیت جو یہاں آرام فرما ہے وہ حضرت حسن علی سجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے ذریعے فوائد الفوائد شریف جیسی لازوال تصنیف وجود میں آئی۔ یہ کتاب آج تک سلسلہ چشتیہ کا روحانی اثاثہ ہے۔ اب میں اپنے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پیر کاٹے، جو تمہارے پیر کاٹنے کی فکر میں ہو تم اس کے حوالے سر کر دو، جو تمہارے پیر کاٹنے کی فکر میں ہو اس کے حوالے تم سر کر دو، جو تمہیں چاندی نہ دے تم اسے سونا دے دو، جو تم سے کٹے تم اس سے رشتہ جوڑو اور جو تمہیں زہر دے تم اسے شکر دو۔ غرض اس جہان وصل و فراق میں تم عمدہ اخلاق کی ایک کتاب بن جاؤ۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ شیخ یعنی مرشد ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر تین صفتیں ہیں، عشق میں کامل ہو، وعدے کا پکا ہو اور زبردست علم والا ہو۔ حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ایک مثالی شیخ اور ایک مثالی مرید کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔
شیخ اور مرید کے مابین بے انتہا محبت اور شفقت کے باوجود بیعت اور ادب بارگاہ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں یہ بات پہنچا دی گئی کہ حضرت برہان الدین نماز چاشت کے بعد 4 کلمات ادا کرتے ہیں جن میں 2 کے سبب دنیا حاصل ہوتی ہے اور 2 کے سبب عقبہ ملتی ہے۔ تو خواجہ محبوب الہی نے حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ مولانا برہان الدین، کیا تم وہ 4 کلمات جانتے ہو؟ اب شیخ کو معلوم ہے کہ وہ جانتے ہیں، لیکن ادب کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ادب ہے میرے مرید کا۔ تو حضرت مولانا برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سلطان المشائخ پوچھتے ہیں کہ کیا تم وہ 4 کلمات جانتے ہو؟ حضرت برہان الدین فرماتے ہیں کہ حضور جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھو۔ خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت یاد کیا، لیکن وہ کلمات انہیں یاد ہی نہیں ہوئے۔ بلا آخر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو یاد ہے، لیکن اپنے شیخ کی ہیبت سے ابھی بھول گئے۔ یہ محبت ہے شیخ کی اور مرید کی، یہ محبت ہے سلطان المشائخ کی اور مولانا برہان الدین کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبا رہے ہیں اور برابر میں حضرت برہان الدین غریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دم سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور چیخ مارتے ہیں۔ سارے مریدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے شیخ کو کیا ہوا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء سے حضرت امیر خسرو، چونکہ زیادہ منہ لگے ہوئے ہیں حضرت امیر خسرو میں، حضرت برہان الدین غریب کو بھی کوئی خواہش ظاہر کرنی ہوتی ہے تو امیر خسرو کے ذریعے جاتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو پوچھتے ہیں کہ اے شیخ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایسے ہی اپنے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر دبا رہا تھا اور بابا صاحب کی جو موج کمال میں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ نظام الدین کیا مانگتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ دیر سوچا، میں نے جو مانگا مجھے ملا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا نہیں کہ کیا مانگا۔ ایک دن حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ کاش اگر شیخ ہم کو بتا دیتے کہ انہوں نے کیا مانگا تو ہم بھی اپنے شیخ سے وہی مانگ لیتے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امیر خسرو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور، آپ نے اس دن ہمیں ایک واقعہ بتایا تھا اپنے شیخ کا، اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے اس دن کیا مانگا اپنے شیخ سے تو ہم بھی اسی چیز کو آپ کے سامنے عرض کریں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے خسرو، میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور مجھے استقامت عطا کر دیجیے، مجھے استقامت عطا کر دیجیے۔ اور استقامت کیا ہے؟ مرید کا اپنے شیخ پر مکمل ایمانی استقامت ہے۔ جس مرید کو اپنے شیخ پر مکمل اعتبار نہیں ہے تو وہ مرید نہیں ہے، اور جس شیخ کو اپنے مرید کے دل کا حال نہیں معلوم ہے وہ شیخ ہے۔ کے ہے تخت سلیمان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر تاثیر لو تاثیر لوا بے دہنے پاک ہے ایسی سرقد میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ رکھ دیتے ہیں لقمان